بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کی انکریجمنٹ کا، محبت کا بہت شکریہ. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج ذرا ایک ولاگ آپ کے سامنے جلدی رکھا جائے جو آج اہم معاملات ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی اور میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی جب ہم نے رات کو دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت رات کو بڑھا دی گئی. ویسے عجیب تماشا ہے کہ پیٹرول کی قیمت رات 12 بجے کیوں بڑھائی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو عام طور پر ہولڈنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پیٹرول کمپنیوں سے پتہ چل جاتا ہے پیٹرول پمپس کو کہ جی پرائس بڑھنے والی ہے، تو وہ ماشاءاللہ اینڈ میں آخری 2-3 گھنٹے میں رات 12 بجے سے پہلے پیٹرول دینا بند کر دیتے ہیں اور لائنیں لگ جاتی ہیں مختلف پیٹرول سٹیشنز پر. اور وہ پیٹرول سٹیشن والے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس شارٹیج ہے، ہم 5 لیٹر سے زیادہ نہیں دیں گے، 3 لیٹر سے زیادہ نہیں دیں گے. اور ریاست مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے جب وہ تمام پیٹرول سٹیشن کھلے رکھوانے میں ناکام ہوتی ہے. اور پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی 12 بجتے ہیں نئی پرائس پر، پرانے پرائس پہ لیا گیا پیٹرول بیچتے ہیں تاکہ زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے. یہ ایک تو ہمارا بحیثیت ملک بھی، ہمارا بحیثیت ایک معاشرہ بھی، ہماری یہ کریکٹر ہیں کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ذرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی قیمت بڑھ گئی ہے یہ ابھی اس پر آپ بالکل آپ ضرور پریشان ہوں، لیکن آپ کے لیے پریشانی اور ہے. اور وہ پریشانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پریشانی یہ ہے کہ پیٹرول پرائس اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اس کی وہ سرج پہ ہے اور شاید اگلے 15 دن کے بعد ایک اور جھٹکا آپ کو لگے گا. یہ شاید 350 روپے یا 340 روپے کے قریب چلا جائے گا پیٹرول، یہ کہا جا رہا ہے. اور میں نے 2-3 لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ٹرینڈ ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ اتنا چلا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو گیس کی قیمت ہے وہ آنے والے چند دنوں کے اندر وہ بھی اسکائی راکٹ کرے گی، کیونکہ ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ گیس اس لیے بھی بہت زیادہ بے دریغ اس کا استعمال کیا گیا ہے کہ گیس اتنی سستی دے دی گئی تھی لوگوں کو اور دی جاتی رہی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. ہمارا بے شمار سرکولر ڈیٹ بھی بنا اور پرابلم بھی ہو گئے، لہٰذا گیس کی قیمت بھی اس میں ہوش ربا اضافہ ہونے والا ہے. بجلی کی قیمت آلریڈی آپ کو پتہ ہے بہت بڑھ گئی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر تک آہستہ آہستہ کر کے 2-3 4 روپے پر یونٹ کر کے یہ کافی اوپر جائے گی ابھی. اور اس سے ایک تو چلے اچھا کام یہ ہو رہا ہے کہ جو چور بازاری تھی وہ ختم کی جا رہی ہے، لوگوں سے پیسے ریکور کیے جا رہے ہیں، جو بجلی چوری کرتے تھے ان کے میٹر کاٹے جا رہے ہیں. لیکن ابھی اس حوالے سے مزید یہ کہ کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے جہاں پیٹرولیم کے اوپر لیوی ہے اس کو بھی آپ نے مطلب وہ رکھنا ہے، بیچ میں ٹیکسز آپ نے زیادہ لینے ہیں. بجلی کا ٹیرف آپ نے زیادہ اس لیے لینا ہے کیونکہ آپ بہت مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. جب آپ مہنگی بجلی بنائیں گے اور آپ سستی بجلی دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ریاست بیٹھ جائے گی، معیشت بیٹھے گی. اس وقت آپ کی معیشت ویسی وینٹیلیٹر پہ ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ بجلی کی قیمت بھی اوپر چلی جائے گی آنے والے 3 سے 4 مہینوں کے اندر بتدریج بڑھے گی. اور دسمبر تک تو آپ کو اور مجھے لگ سمجھ جائے گی کہ جو بجلی کے بل آئیں گے، لہٰذا اس میں کوئی ریلیف شیف کا کوئی چکر نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وفاقی حکومت جو اس وقت نگران حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے ایک گائیڈ لائن ان کو ملی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی، اس سے آپ باہر نکل نہیں سکتے اور آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں ذرا میں نے کہا آج ذرا جلدی آپ سے بات کی جا رہی ہے. تو بہت سے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو لگے گا کہ شاید یہ یار کسی جگہ جا کے تو پیٹرول کی قیمت رکے گی، تو کسی جگہ نہیں رکے گی، ابھی یہ اور بڑھے گی. اور بجلی اور گیس ان کے ٹیرف بھی بہت جلد آپ کو اپنے بلوں میں ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کتنے بڑھ گئے ہیں. دوسری بات یہ ذرا آپ کے سامنے آج ایک اور معاملہ جو کہ مس یونیورس پاکستان کا وہ رکھا گیا ہے کہ جی وہ ایک پاکستانی خاتون ہے جن کو یہ اعزاز مل گیا ہے اور انہوں نے یہ ایوارڈ جیتا ہے. 5 خواتین پاکستان سے گئی تھیں، ان میں جن کو ملا ہے وہ ایریکا رابن ہے، جیسیکا ولسن، ملائکہ الوی، سبرینا وسیم اور ہیرا انعام. یہ خواتین گئی تھی، یہ اپنے اپنے پروفیشن میں مختلف پروفیشنز میں ہیں اور یہ پھر ظاہری بات ہے گئی. تو ان کی سلیکشن بھی ہے جس طریقے سے اس کانٹیسٹ کے اندر جاتے ہیں وہ ایک پورا میکنزم ہے. اس میں پاکستان کی حکومت یا ریاست نہیں کسی کو نامنیٹ کر کے بھیجتی، یہ خود آبویسلی ایک گروپ ہے، ایک کمپنی ہے وڈ سے جو مختلف ملکوں سے، مختلف اسلامی ملک بھی اس کے اندر ہیں جہاں سے وہ خواتین اس میں جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کی ذہانت، ظاہری بات ہے اوور آل پرسنالٹی جس کے اندر آپ کی شکل و صورت بھی ہے، آپ کی اوور آل پرسنالٹی ہے، اس کو جج کیا جاتا ہے اور آپ کا دماغ کتنا چلتا ہے اس کو جج کیا جاتا ہے. تو اس حساب سے پھر کو کنٹیسٹ کرتا ہے اور پھر ان میں سے پھر جو بہتر پرفارم کرتا ہے اس کو ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں فوری طور پر ہم انسیکیورڈ ہو جاتے ہیں. انسیکیورڈ کیسے کریے، ہمارا ملک خطرے میں پڑ گیا، ہمارے پاکستان کی بڑی بےزتی ہو گئی ہے.
اور یہ کہ کیونکہ پاکستان سے خواتین گئی ہیں تو ہماری بےعزتی ہو گئی ہے، اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اور ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے. بڑی بے شرمی والی بات ہے اگر ایسا ہوا ہے. تو ذرا میں آج اپنے بہت سے جو میرے محترم دوست ہیں جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے، میں ذرا چاہوں گا کہ ہم اپنا ذرا جو منافقت ہے اس کا لبادہ جو ہم نے اوڑھا ہوا ہے، ذرا ہم اس کو اتاریں پہلے. اور میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہوں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں، آپ سارے جس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں جب ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، انہیں مولیسٹ کیا جاتا ہے، انہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے، بہت سے ایسے مدرسے ہیں جہاں لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، وہاں بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے. وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے انتخاب جن کا کیا کہ وہ بچوں کو قرأت سکھائیں گے، صحیح تلفظ سکھائیں گے، اور بچوں کو ان کی صحیح درست ان کی مذہب کے حوالے سے یا اسلام کی روح سے ان کی بہتر ان کو گائیڈ لائن دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے. جب وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کی یعنی پاکستان، اس کی بےعزتی نہیں ہوتی؟ کیا میرے مذہب کے اوپر اس وقت حرف نہیں آتا جب وہ لوگ جو خود کو بہت زیادہ اچھا مسلمان سمجھتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ کیا اس وقت یہ نہیں ہوتا؟ کیا اس ملک کے اندر یعنی پاکستان کے اندر سڑک پر چلتی ہوئی خواتین خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، یا ان کے ساتھ جو کھلے پھرتے ہوئے سانڈ جیسے مرد ہیں وہ جب ان کو ہراس کرتے ہیں، کوئی کسی کو کے ساتھ کوئی گندے طریقے سے ہاتھ لگا جاتا ہے؟ خواتین کے ساتھ جائیں، آپ پوچھیں، یہ جو بازاروں کے اندر خواتین گھر سے نکلی ہوئی کو اپنے کام کے لیے کچھ بھی، وہ کیا بہت اچھے ادھر کام ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا تو ہم نے بات کرنی نہیں ہے نا. ہماری بےعزتی تو اس وقت ہو جائے گی جب یہاں سے خواتین چلی جائیں گی جی مس یونیورس کے کانٹیسٹ کے اندر. ہم نے اس کے بارے میں تو بات کرنی نہیں ہے جو ہمارے اندر کی غلاظتیں ہیں، جو ہمارے معاشرے کی غلاظتیں ہیں. اس سے بڑی تشویش کی بات کیا ہوگی کہ میں اور آپ، ہم سب کے بچے ہیں جی. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، بچے ہیں جن کے، آپ خود کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں اور کئی جو بالکل ینگسٹرز ہیں، شاید ان کو بھی اندازہ ہو کہ جب گھروں میں ہوتا ہے نا کہ قاری صاحبان آتے ہیں قرأت سکھانے کے لیے، بچوں کو تلفظ سکھانے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہتر ذرا تلفظ اچھا ہوگا تو ایک اچھی بات ہے، بچہ قرأت بھی سیکھے گا. تو قاری صاحب آتے ہیں. تو میں اور آپ اپنے بچوں کو، کوئی بھی جاتے ہیں جی اسکول میں 5 6 7 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی بڑے بچوں کو بھی کہ چھوڑ دیا، وہاں کے لیے پڑھائی ہو رہی ہے. گھر میں جب وہ قاری صاحب آتے ہیں، چلیں گھر تو بات کی بات ہے، کیا آپ اپنے بچے کو کسی قاری کے پاس چھوڑ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 15 منٹ کے لیے بھی، آدھے گھنٹے کے لیے، کہ قاری صاحب کے پاس جی قرأت سیکھنے جا رہے ہیں؟ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ واقعات ہوتے ہیں. چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ چھوٹی بچی ہے یار، چھوٹا بچہ ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ اسکول میں چھوڑ دیں گے، یہاں نہیں چھوڑ سکتے ہم. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے جی قاری صاحب نے بچے کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے یا بچی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. اب اگر اگلی سٹیج پر آنے، گھروں میں وہ ماں بیچاری بیٹھی رہتی ہے دروازے پہ کہ میں اپنی بچی ہے اپنے بچے کو دیکھتی رہوں. کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے. اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے. لیکن وہ ماں ڈرتی بھی ہے اس قاری سے جو بچے کو پڑھانے آیا ہوا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ایسے واقعات ہوتے ہیں نا اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور اسی ملک میں ہوتے ہیں نا، پاکستان میں ہوتے ہیں، یہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور وہی لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھانے آتے ہیں وہی حرکتیں کر کے بچوں کو مولیسٹ کر کے جاتے ہیں، گندے طریقے سے ہاتھ لگا کے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، یہی ہوتا ہے. اس وقت ہمیں اپنے اندر کی غلاظتیں یاد نہیں آتی. اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں اچھا جی ہاں جی غلط ہے، بڑا غلط ہے. خواتین یہاں سے چلے گی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان خطرے میں آ گیا. او بھائی، ہم نے اپنے وراثت میں حصہ دینے کی بات آئے تو ہم نے حق مار جانا ہے بیٹیوں کا یا بہنوں کا. ہم نے بہت جو خواتین کو عزت دینے کی بات کی جائے گی تو ہم دفتروں کے اندر ان کو گندے طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں گے. کوئی اگر اوپر پروفیشنلی کوئی باس آ گئی ہے، خاتون آ گئی ہے، ہم اس سے انسیکیورڈ ہوں گے اور ہمیں کوشش کریں گے کہ یار یہ کیا ہے یار، میں کسی اور ڈپارٹمنٹ، میرے اوپر خاتون باس آ گئی ہے جی، ہمیں وہ تکلیف شروع ہو جائے گی. ہم خواتین کے ساتھ اسی ملک کے اندر سڑکوں پر زیادتیاں ہوتی ہیں. کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس بے شرم انسان نے اس خاتون کو کرنے کی کوشش کی. پھر اسی ملک میں یہاں پر ہی پاکستان کے اندر بہت سے اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں.
ہم ان کے بارے میں تو بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ہو گیا جی بڑی. وہاں ہمارا ملک خطرے میں نہیں پڑتا، نہ مذہب اسلام خطرے میں پڑتا ہے. بھائی سب سے بڑا بٹا تو وہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مولسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ذرا نا مورل پولیسنگ ختم کر دینی چاہیے ہر ایک کا. الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور جو احکامات مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، میں اپنی طرف سے میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے احکامات پر 100% عمل کروں. یہ میرا اللہ جج کرے گا مجھے کہ میں وہ کر سکا یا نہیں کر سکا، اور جو میری لغزش ہے، جو میری کوتاہیاں ہیں، وہ معاف کرنے والا بھی میرا اللہ ہے. اسی طرح کوئی ہر انسان کا کنیکشن اپنے اللہ سے موجود ہے. میں یہاں کوئی مورل لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں صرف اپنے اندر کی ہمارے معاشرے کی جو منافقتیں ہیں، میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہم فوری طور پر خاتون چلی گئی اور ہمارا ملک اور ہمارا خدا نہ خواستہ مذہب جو ہے اس کو وہ خطرے میں پڑ گیا. کچھ نہیں بھی الحمدللہ مذہب اسلام مضبوط ہے، مسلم ایمان ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم وہ جو بھٹکے ہوئے بھائی جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی بات ہم کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری مسجدوں کے اندر آ کر بم پھوڑے، نمازیوں کو شہید کیا، قرآن پاک کے نسخوں کو شہید کیا. ان کو تو ہم دوبارہ گلے لگانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ری انٹیگریشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کو میں کہتا ہوں بچرز ہیں. وہ انہوں نے معصوم مسلمانوں کا، معصوم انسانوں کا قتل عام کیا. ہم ان کی بات کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ ہیں کون، ہماری منافقتیں ہیں کیا. ذرا اس چیز کو میں ضرور کرنا چاہتا تھا کہ کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا ریاست کے لیے کہ اگر یہاں سے خواتین چلی گئی ہیں. یہ ان کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے. وہ گئی ہیں اور وہاں کو غیر اخلاقی، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی بہت ہی کوئی واحد کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ اگر کوئی گئی ہے خاتون تو وہ شاید ان کا مینٹل چیک بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنی آرٹیکولیٹڈ ہیں، کتنی اچھی پرسنالٹی ہے، کتنا اچھا خود کو کیری کرتی ہیں. ہم نے ضرور نیگیٹو ایلیمنٹ کو ہی دیکھنا ہوتا ہے اور نیگیٹیوٹی اس کے اندر سے نکالنا ہوتی ہے. اور ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے نا. ہم کیا سود ختم کرا سکیں اس ملک سے؟ کوئی نہیں. اسی نظام کے اندر رہتے ہیں. اور پھر ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں جی، دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ذرا آپ میں سے وہ لوگ میرے بھائی جو اس وقت سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی شاید عمریں گزر گئی ہوں گی، فیملیز یا ادھر جوان ہوئے ہیں، جب چھوٹے تھے تو اس وقت کے سعودی عربیہ میں اور آج کے سعودی عربیہ میں فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ کتنا آتا ہے؟ وہی رائل فیملی ہے نا جو آ رہی ہے، ان کے چشم و چراغ آگے آ رہے ہیں. فرق آیا کہ نہیں آیا؟ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ آج آپ دیکھ لیں یہاں پر کیا، وہاں کیا حالات ہیں. وہاں کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں، وہاں ماڈلز بھی موجود ہے، وہاں سب کچھ موجود ہے. وہ اپنی چوائس ہے بھائی کسی کی. مورل پولیسنگ ریاست کا کام نہیں ہے. یہ میرا اور میرے اللہ کا کنیکشن ہے کہ میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں کہ میں نے ایک ایسا مسلمان بننا ہے اور میں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. لیکن میرے پاس یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہ فتوے دیتا رہوں کہ فلانا نے یہ کر دیا، ملک کی بڑی بدنامی ہوگی. وہ جانے، اس کا رب جانے. میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے فتوے دینے کے لیے. لہٰذا ہمیں جو اپنا جو سوچ ہے، دماغ ہے، اس کو درست رکھنا چاہیے. ہمیں پہلے اپنے اندر کی جو منافقتیں ہیں ان کو باہر نکالنا چاہیے. کیا ہم یہ ساری چیزیں درست کر پائے ہیں؟ پہلے یہ تو ختم کرا لیں نا. پہلے اس ملک میں خواتین کو محفوظ بنا لیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو محفوظ بنا لیں، اور بہت سی جو غلاظتیں ہیں اس ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر میں کہتا ہوں، ان کو دور کر لیں. وہ جو خواتین گئی ہیں، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا. لہٰذا ان چیزوں سے باہر نکلیں اور ان منافقتوں سے باہر نکلیں. یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا اپنا کنیکشن ہے. کسی اور کو اس میں فتوے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا ولاگ یہ پہلا ولاگ ہے. آپ نے لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا ہے. آپ کو پسند آئے بہت شکریہ. اگر آپ کو اعتراض ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کا اعتراض میرے سر آنکھوں پہ. بہت شکریہ.